دعا مانگنا نہیں چھوڑتے اگر کوئی چیز نصیب میں نہیں ہے، پھر بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے۔ لوگ لاکھ کہیں کہ یہ ممکن نہیں، کیونکہ اس لمحے میں اللہ انسان کے پختہ یقین کو آزماتا ہے۔ جب انسان مشکل وقت سے زیادہ اللہ پر اعتماد کرتا ہے کہ اللہ ہے نا، وہی دے گا، وہی سب ٹھیک کرے گا۔ اللہ جانتا ہے کہ صبر کرنا کس کے لیے کتنا مشکل ہے، اسی لیے اللہ صبر کرنے والوں کے لیے صلہ بھی تیار کر رکھتا ہے۔ وہ آزماتا بھی انہیں ہی ہے جو اللہ پر توکل رکھتے ہیں۔ آزمائشیں طویل ہو جائیں تو دعائیں اور سجدے طویل کر دیتے ہیں۔ اللہ صبر کرنے والوں کے لیے معجزے بھی کرتا ہے اور مدد بھی بھیجتا ہے۔ ہم اللہ کی محبت کو بہت غلط جج کرتے ہیں۔ ہم اس کی مصلحتوں پر کتنا شک کرتے ہیں۔ ہم اس کے فیصلوں پر، حتیٰ کہ اس کی تقسیم پر بھی بہت سارے شکوے کرتے ہیں۔ لیکن جب کبھی بھی کوئی دعا قبول نہ ہو، مانگی ہوئی مراد پوری نہ ہو، تو جان لو کہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو۔ وہ آنسو جو آنکھ سے گرا نہیں، جس نے دل کو بے چین کر رکھا ہے، کیا اس 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے کو اس کی خبر نہیں ہوگی؟ اللہ انسان کو وہاں سے نوازتا ہے جہاں اس کے لیے توقع بھی نہیں ہوتی۔ انسان اللہ کی اس آزمائش پر پورا اتر جاتا ہے اور بے پناہ غموں اور تکلیفوں کے بعد اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتا۔ پھر اللہ اسے غیب سے عطا کرتا ہے، پھر اللہ دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب اللہ دینے پر آتا ہے تو اتنا دیتا ہے کہ انسان کا دامن تنگ پڑ جاتا ہے۔ لیکن اللہ کی نعمتوں کی روانی نہیں رکتی، جیسے قرآن کہتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ اگر کوئی دعا قبول نہ ہو تو سمجھ لو کہ وہ دعا بہت بڑا معجزہ ہوتی ہے، کیونکہ کچھ دعائیں آپ کو توڑ بھی سکتی ہیں۔ اللہ دیکھتا ہے کہ آپ کی نیت صاف ہے، تو اللہ آپ کو ان دعاؤں سے بچا لیتا ہے، صرف ان دعاؤں کو قبول کرتا ہے جو آپ کے حق میں بہترین ہوتی ہیں۔ یہ اللہ کی آپ سے اتنی محبت ہے کہ وہ آپ کو کسی بھی غلط چیز کا انتخاب نہیں کرنے دیتا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو آپ برا سمجھو، وہ آپ کے لیے اچھی ہو، آپ نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ جب انسان اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کے ہر حرف پر اعتراف کرتا ہے نا کہ یا اللہ تو ہی بادشاہ ہے، تو ہی واحد ہے، تو ہی اول و آخر ہے، تیرے در سے آخری امید لگا کر آیا ہوں، تو ہی عطا کرے گا، کیونکہ تیری ذات ہی مجھے بس عطا کر سکتی ہے، تو وہ ضرور عطا کرتا ہے۔ اگر دل میں یہ خیال آتا ہے کہ دعا مانگنا چھوڑ دینی چاہیے، کہ اللہ پر یقین رکھنا چاہیے، تو جان لو جب بھی کسی چیز یا آزمائش کا زور سخت ہو جائے تو سمجھنا کہ یہ تمہاری تکلیف کا آخری مرحلہ ہے، کیونکہ کبھی کبھار کچھ چیزیں ملنے سے پہلے بہت مشکل لگتی ہیں۔ اللہ پر یقین رکھنا مشکل لگنے لگتا ہے۔ اللہ بھی معجزے کرنے سے پہلے چیزوں کو مشکل اور ناممکن ترین کر دیتا ہے۔
کہ انسان کا یقین بھی ڈگمگانے لگتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب انسان کے یقین کا امتحان ہوتا ہے، جب لگے کہ مانگنا چھوڑ دینا چاہیے۔ یاد رکھنا وہی مقام اللہ نے اپنے کن کے لیے چن رکھا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ نے تمہارے نصیب کا آخری فیصلہ کرنا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں تمہیں ہر خوف بھلا کر اللہ پر توکل رکھتے ہوئے بہت ساری دعائیں کرنی ہیں۔ حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، تمہیں اللہ کی قدرتوں کا انتظار کرنا ہے، مانگتے رہنا ہے، کیونکہ اس ذات کی قدرتیں اور کرشمے تم تک تمہاری من چاہی چیز لا سکتی ہیں۔ ساری بات یقین کی ہے، اس کی ذات کا بھروسہ رکھیں۔ وہ معجزات کا بادشاہ ہے، وہ مالک کن ہے، وہ دو جہانوں کا خالق ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک اس مالک دو جہاں سے میری دعا ہے کہ وہ ہم سب کی مشکلات اور پریشانیاں دور کر کے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین۔ ویورز، اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔